نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 58 سورہ بقرہ کی چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل پہ اللہ کے انعامات کا ذکر ہوا کہ کیسے اللہ نے آسمان سے ان کے لیے، جب یہ اس جگہ پہ وادی تیہ میں تھے تو اللہ نے جزیرہ نما سینا میں ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، کیسے اپنی نعمتیں ان پہ تمام کر دی۔ تو آگے اب ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم کسی شہر میں کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں اپنی مرضی کی خوراک کھا سکیں، اور انہوں نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی جو اللہ نے پاکیزہ کھانا اتارا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا تم سے ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کون سی بستی تھی اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر جو سمجھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، جو گمان ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیت المقدس جو ان کی اصل سرزمین تھی اسی کا ایک شہر تھا۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو تم اس میں جا کے جہاں سے چاہے کھاؤ۔ راغدہ پہلے بھی لفظ آ چکا جس کا مطلب ہوتا ہے بے فکری کے ساتھ، یعنی کہ اس میں کوئی تمہیں کوئی بل نہیں دینا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بے فکری سے جیسے مرضی جتنا مرضی جا کے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اب اللہ نے انعام کیا، تمہارے لیے شہر اوپن کر دیا، تمہارے لیے مفتوح کر دیا، اب تم وہاں جا سکتے ہو، تمہیں اللہ نے فتح دے دی۔ تو اب کیا کرو کہ اس جاتے ہوئے اس شہر کے دروازے میں کیسے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرنے سے مراد ہے کہ جھکے جھکے جانا، تواضع کے ساتھ جانا، عاجزی کے ساتھ جانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع میں اللہ رب العزت نے فتح دی تھی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، اللہ نے فتح دی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکے جھکے انداز میں گئے، اتنا جھکے جھکے جا رہے تھے کہ سواری جس پہ سوار تھے تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک یا تھوڑی مبارک لگ رہی تھی۔ تو وہی عاجزی اور تواضع کا طریقہ ان کو بھی حکم دیا کہ اس طریقے سے داخل ہو۔ وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا ایک لفظ، حِطّہ کہتے ہیں جھاڑنے کو، یعنی کہ گناہوں کو جھاڑ دے، توبہ کا لفظ توبہ کے معنی میں استعمال ہو کہ اللہ ہمارے توبہ کرتے ہیں، اس طرح کا توبہ کے قائم مقام لفظ ہے حِطّہ، یعنی کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، یہ کہتے ہوئے جانا، یعنی کہ عاجزی سے داخل ہونا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا۔ نغفر لکم خطایاکم، تو تم ایسے کرو گے تو ہم بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اگر تم اور اچھا معاملہ کرو گے تو ہم اس کو اور بڑھا دیں گے، اپنی رحمتوں کو، اپنی انعامات کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں نے جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا؟ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس لفظ سے جو ان کو بتایا گیا تھا اس کو بدل دیا، اس کو دوسرے لفظ سے بدل دیا۔ انہوں نے حِطّہ کے جائے حِنطہ کا لفظ استعمال کر دیا، تو یہ ایک طرح سے انہوں نے استہزاء کیا اللہ رب العزت کی اس بات کا۔ اور دوسرا بھی انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ کیا کیا کہ ان کو کہا گیا تھا تواضع سے جھکے جھکے جانا، تو یہ اپنی سرینوں کے بال اور گھسٹتے گئے، یعنی کہ اس انداز کو ہی بدل دیا، اللہ کی بات کا استہزاء اڑایا انہوں نے، ایسے ظالم لوگ تھے۔ اس پہ ان کے کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ان ظالم لوگوں کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ رجز، آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ یہ حد سے تجاوز، گناہوں میں آگے بڑھ گئے تھے، حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے، اور وہ عذاب کیا شکل میں تھا کہ طاعون کا مرض ان میں پھیل گیا، اور طاعون بڑی سخت بیماری ہے اور ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، اور اس میں تو بہت سارے لوگ اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی بیماری میں اللہ رب العزت نے ان کو مبتلا کر دیا، اور یہ تھی بھی آسمانی آفت، اللہ نے اس کو خاص اپنی طرف نسبت فرمائی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے ان آیتوں میں، اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، تو یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، اور بار بار مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں اللہ رب العزت کا تذکرہ، ایک ہی واقعے کو کئی جگہوں پہ مختلف پیرائے میں اللہ ادا کریں گے، تو یہ بار بار کیوں اللہ رب العزت گھما کے اور بار بار مختلف انداز سے، ایک ہی جگہ شروع سے کہانی شروع ہوتی ہے، اگر کہانی قصے سنانے ہوتے تو الف سے کہانی شروع ہوتی ہے اور یہ پہ ختم ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ مکمل واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت قصوں میں لائیں گے اور بار بار گھما ہوا آگے ان کی باتیں بیان کریں گے۔
کیوں؟ کیونکہ اور ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو قصے کہانیاں سن رہے ہیں، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو کردار ان کے اندر تھا بنی اسرائیل کے، وہی کردار اب ہماری مسلم امہ کے اندر بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم ان کے قدم بہ قدم ایک دوسرے کے جیسے، اگر جب وہ جہاں پہ چلے ہیں تم بھی وہیں پہ چلو گے، اگر وہ کسی گو میں کے اس میں بل میں داخل ہوں گے تم بھی وہاں داخل ہوگے۔ تو جو بنی اسرائیل کی غلطیاں تھیں، جو ان کی حرکتیں تھیں، وہ ساری کی ساری ہمارے اندر کسی نہ کسی طور پہ پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ ہم بھی اللہ کے احکامات کا استہزاء تو نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو دقیانوسی اور پرانے زمانے کی باتیں اور اس قسم کے الفاظ ہماری زبانوں سے ادا تو نہیں ہو جاتے۔ تو اس سے بڑا ڈرنا چاہیے، نہیں تو اللہ کا عذاب ہم پہ بھی نازل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ فہم عطا فرمائے۔